السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نام رملہ، بعض مورخین نے آپ کا نام ہند بھی لکھا ہے۔ کنیت ام حبیبہ، والدہ کا نام صفیہ تھا، والد کا نام ابو سفیان۔ آپ رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی سگی بہن تھی۔ حوالہ فضائل اعمال اور حیات صحابہ۔ اعلان نبوت سے 17 سال پہلے پیدا ہوئی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عبید اللہ بن جہش کے نکاح میں تھی۔ دونوں میاں بیوی ساتھ ہی مسلمان ہوئے۔ کفار کی تکالیف کی بدولت وطن چھوڑنا پڑا اور حبشہ کی ہجرت بھی اکٹھے ہی کی۔ حبشہ میں ان کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام حبیبہ رکھا گیا۔ اسی وجہ سے کنیت ام حبیبہ رکھی گئی، لیکن وہاں جا کر عبید اللہ بن جہش مرتد ہو گیا۔ یہ اسلام پر باقی رہی۔ حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے حبشہ میں خواب دیکھا کہ میرے خاوند عبید اللہ بن جہش کی شکل و صورت بہت بگڑی ہوئی ہے۔ میں گھبرا گئی، میں نے کہا اس کی حالت بدل گئی ہے۔ چنانچہ وہ صبح کو کہنے لگا، اے ام حبیبہ، میں نے دین کے بارے میں بہت سوچا ہے، مجھے تو کوئی دین نصرانیت سے بہتر نظر نہیں آ رہا ہے۔ میں تو پہلے نصرانی تھا، پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہوا تھا، اب میں پھر نصرانیت میں واپس آ گیا ہوں۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم، تمہارے لیے اس طرح کرنے میں بالکل خیر نہیں ہے، اور جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ میں نے اس کو بتایا کہ شاید توبہ کر لے، لیکن اس نے کوئی پرواہ نہ کی۔ آخر وہ شراب پینے میں ایسا لگا اور اسی حالت ارتاد میں انتقال کیا۔ اس تنہائی میں، اس حالت میں ان پر کیا گزری ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن حق تعالی شانہ نے اس کا نعم البدل یہ عطا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں۔ آپ رضی اللہ فرماتی ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی آنے والے نے مجھ سے کہا، اے ام المومنین۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی اور میں نے اس کی تعبیر یہ نکالی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے شادی کریں گے۔ حضرت ام حبیبہ نے یہ بیوگی کا زمانہ حبشہ ہی میں گزارا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کی عدت ختم ہو گئی کہ حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ کا قاصہ میرے پاس آیا۔ حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں حبشہ میں تھی، مجھے پتہ ہی اس وقت چلا جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی رضی اللہ عنہ کی ابرہہ رضی اللہ عنہ نامی باندی ان کی طرف سے قاصہ بن کر آئی، اور یہ بادشاہ کے کپڑوں اور تیل کی خدمت میں مقرر تھی۔ اس نے مجھ سے اجازت مانگی، میں نے اسے اجازت دی۔ اس نے کہا، بادشاہ نجاشی یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لکھا ہے کہ میں آپ کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دوں۔ میں نے کہا، اللہ تمہیں بھی خیر کی بشارت دے، یعنی میں راضی ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ بادشاہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کو وکیل مقرر کر دیں جو آپ کی شادی کر دے۔ اس پر میں نے حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کو، جو کہ میرے چچا تھے، بلا کر اپنا وکیل بنا دیا، اور میں نے حضرت ابرہہ رضی اللہ عنہ کو چاندی کے 2 کنگن اور چاندی کے 2 پونسیب جو کہ میں نے پہنے ہوئے تھے، اور چاندی کی وہ ساری انگوٹھیاں جو میرے پاؤں کی ہر انگلی میں تھی، سب اتار کر اس بشارت کی خوشخبری میں دے دی۔ شام کو حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور جتنے مسلمان وہاں تھے ان سب کو بلایا اور خطبہ پڑھا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو بادشاہ ہے، سب عیبوں سے پاک ہے، امن دینے والا ہے، زبردست ہے، خرابی درست کرنے والا ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ وہی رسول ہے جس کی بشارت حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے دی تھی۔ اما بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا ہے کہ میں ان کا نکاح ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہا سے کر دوں۔ چنانچہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تکمیل کر رہا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو 400 دینار مہر دے رہا ہوں۔ یہ کہہ کر نجاشی رضی اللہ عنہ نے 400 دینار ان لوگوں کے سامنے رکھ دیے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے بات شروع کی اور فرمایا، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، میں اسی کی تعریف کرتا ہوں اور اسی سے مغفرت چاہتا ہوں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ نے ان کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین حق کو تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات ناگوار گزرے۔ اما بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا ہے میں اسے قبول کرتا ہوں، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی شادی کر دی۔ اللہ تعالیٰ
اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شادی میں برکت نصیب فرمائے۔ پھر حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ نے وہ دینار حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کو دیے، جو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے لے لیے۔ پھر مسلمان وہاں سے اٹھنے لگے تو حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ نے کہا آپ لوگ بیٹھے رہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جب وہ شادی کرتے ہیں تو ان کی شادی میں کھانا کھلایا جاتا ہے۔ پھر حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ نے کھانا منگوایا جو ان سب نے کھایا اور پھر سب چلے گئے۔ جیسا کہ بعض روایت میں ہے کہ ان کا نکاح 6 ہجری میں ہوا اور رخصتی 7 ہجری میں ہوئی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب وہ مال 400 دینار میرے پاس آیا تو میں نے حضرت ابرہہ رضی اللہ عنہ کو، جنہوں نے مجھے بشارت دی تھی، پیغام دے کر بلایا اور میں نے اس سے کہا اس دن میں نے تمہیں جو کچھ دیا تھا وہ تو تھوڑا تھا، اس لیے کہ میرے پاس مال نہیں تھا، اب میرے پاس مال آ گیا ہے، 19.25 تولے سونا لے لو اور اسے اپنے کام میں لے آؤ۔ اس نے ایک ڈبہ نکالا جس میں میری دی ہوئی تمام چیزیں تھیں۔ اس نے وہ مجھے واپس کرتے ہوئے کہا کہ بادشاہ نے مجھے قسم دے کر کہا ہے کہ میں آپ رضی اللہ عنہ سے کچھ نہ لوں، اور میں ہی بادشاہ کے کپڑوں اور خوشبوؤں کو سنبھالتی ہوں، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کر لیا ہے اور مسلمان ہو گئی ہوں۔ بادشاہ نے اپنی تمام بیویوں کو حکم دیا ہے کہ ان کے پاس جتنا عطر ہے وہ سارا آپ کے پاس بھیج دیں۔ چنانچہ اگلے دن عود، درس، عنبر اور زباب اور بہت ساری خوشبوئیں لے کر میرے پاس آئی، اور یہ تمام خوشبوئیں لے کر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ یہ خوشبوئیں میرے پاس ہیں اور میں نے لگا رکھی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انکار نہیں فرمایا۔ پھر حضرت ابرہہ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے آپ رضی اللہ عنہ سے ایک کام ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دیں اور انہیں بتا دیں کہ میں نے ان کا دین اختیار کر لیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابرہہ رضی اللہ عنہ مجھ پر اور زیادہ مہربان ہو گئی اور اسی نے میرا سامان تیار کرایا تھا۔ وہ جب بھی میرے پاس آتی تو یہ کہتی جو کام میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو بتایا ہے اسے بھول نہ جانا۔ جب ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی کہ کیسے شادی منگنی وغیرہ ہوئی اور حضرت ابرہہ رضی اللہ عنہ نے میرے ساتھ کیسا اچھا سلوک کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر مسکرائے۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابرہہ رضی اللہ عنہ کا سلام پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب یہ مدینہ پہنچی، نجاشی نے بہت سے خوشبو اور سامان جہیز وغیرہ دے کر ان کو نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ صلح کے زمانے میں ان کے باپ ابو سفیان مدینہ طیبہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح سے مضبوطی کے لیے گفتگو کرنا تھی۔ بیٹی سے ملنے گئے، وہاں بستر بچھا ہوا تھا، اس پر بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے وہ بستر الٹ دیا۔ باپ کو تعجب ہوا کہ بجائے بستر بچھانے کے اس بچھے ہوئے کو بھی الٹ دیا۔ پوچھا کہ یہ بسترا میرے قابل نہیں تھا اس لیے پلٹ دیا یا میں بستر کے قابل نہیں تھا؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یہ اللہ کے پاک اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور تم باوجہ مشرک ہونے کے ناپاک ہو، اس پر کیسے بٹھا سکتی ہوں؟ باپ کو اس بات سے بہت رنج ہوا، کہا تم مجھ سے جدا ہونے کے بعد بری عادتوں میں مبتلا ہو گئی۔ مگر ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت تھی اس کے لحاظ سے وہ کب اس کو گوارا کر سکتی تھی کہ کوئی ناپاک مشرک، باپ ہو یا غیر ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چاشت کی 12 رکعتوں کی فضیلت سنی، ہمیشہ ان کو پابندی سے نبھا دیا۔ ان کے والد جن کا قصہ ابھی گزرا ہے بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو تیسرے دن خوشبو منگائی اور اس کو استعمال کیا اور فرمایا کہ مجھے نہ خوشبو کی ضرورت نہ رغبت، مگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عورت کو جائز نہیں کہ خاوند کے علاوہ کسی پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے۔ ہاں خاوند کے لیے 4 مہینہ 10 دن ہے، اس لیے خوشبو استعمال کرتی ہوں کہ سوگ نہ سمجھا جائے۔ جب خود اپنے انتقال کا وقت ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ان سے کہا میرا تمہارا معاملہ سوکن کا تھا، سوکنوں میں آپس میں کسی نہ کسی بات پر تھوڑی بہت رنجش ہو ہی جاتی ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے اور تمہیں بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اللہ تمہیں سب معاف کرے اور درگزر فرمائے۔ یہ سن کر کہنے لگی تم نے مجھے اس وقت بہت ہی خوشی پہنچائی، اللہ تمہیں بھی خوش و خرم رکھے۔
اس کے بعد اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھی آدمی بھیجا۔ ان کے انتقال میں بہت اختلاف ہے، اکثر نے 44 ہجری بتایا ہے، اس کے علاوہ 42 ہجری اور 55 ہجری اور 50 ہجری وغیرہ بھی اقوال میں ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔